بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب مجھے بچا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا اے علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، آپ مجھے بچا لیں، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کے پولیس کے آدمیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی کیا تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، وہ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ واقعی اس نے یہ کیا۔ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس قصے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اسی لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا، اب ہمیں یہ کون بتائے کہ کیا مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا یا نہیں؟ اسی وجہ سے ہم نے اسے قتل کی سزا دے دی۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے وہ سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس قتل کی تفتیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفتیش شروع کر دی۔ اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو سپاہیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھدوایا تو اس قبر کے اندر اس کے مالک کی لاش نہیں تھی، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اسی لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔